السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آسان علم حدیث کورس جاری ہے اور آج ہم اس کا لیکچر نمبر 14 یعنی 14 پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر کا موضوع جو ہے وہ موقوف کا معنی اور مفہوم۔ پچھلے دو لیکچر میں لیکچر نمبر 12 اور لیکچر نمبر 13 میں آپ نے لیکچر نمبر 12 میں مرفوع حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، پھر ان اقسام کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ پھر لیکچر نمبر 13 میں حدیث موقوف اور اس کی اقسام جو ہیں ود ان کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں اور ان دونوں کا بھی پھر آخر میں حکم بھی بیان کیا گیا۔ اب تیسری جو قسم ہے احادیث کی وہ موقوف ہے۔ موقوف کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کی جانب بڑھیے۔ مقطوع کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ ہے کٹا ہوا۔ مقطوع کٹا ہوا، قطع تعلق کی بھی ہوتے ہیں نا، قطع تعلقی یعنی تعلق کو توڑ دینا، کاٹ دینا، جدا ہو جانا۔ اسی طرح مقطوع کا معنی جو ہے وہ کٹا ہوا۔ اور مقطوع کو مقطوع کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ حدیث جو ہے یعنی جو مقطوع حدیث ہوگی اس کا متن جو ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے گا، وہ مرفوع نہیں ہوگا، بلکہ وہ حدیث وہ متن تابعی تک رک جائے گا، تابعی سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی وہ تابعی کا کوئی قول ہوگا یا فعل ہوگا۔ تو مقطوع کو مقطوع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو حدیث ہوتی ہے وہ جو متن ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، یعنی وہ قول تابعی تک ہی رہ جاتا ہے۔ اب مقطوع کی تعریف کیا ہے؟ اب یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، مقطوع کو مقطوع کیوں کہتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا۔ اب مقطوع کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح حدیث میں مقطوع کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی نسبت تابعی کے قول یا فعل کی طرف ہو اسے مقطوع کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ حدیث جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہو، آپ کے قول فعل تقریر یا وصف کی طرف ہو، اسے مرفوع کہیں گے۔ وہ حدیث جس کی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف ہو، ان کے قول فعل تقریر یا وصف کی طرف ہو، اسے ہم کہیں گے موقوف۔ اور مقطوع وہ قول فعل کہ جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہو، کسی تابعی کی طرف ہو، تابعی کے قول یا فعل کو مقطوع کہیں گے، جس طرح صحابی کے قول یا فعل کو ہم موقوف کہتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو مقطوع کہتے ہیں، اور یہ مقطوع حدیث کی تعریف ہے، وہ حدیث جس کی نسبت تابعی کے قول یا فعل کی طرف ہو۔ اسی طرح اب مقطوع کی مثال آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا قول ہے، کہتے ہیں لا خیر فی مال رجل لا یصلح به عرضہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے اس مال میں کوئی خیر نہیں، کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے کہ جس مال سے اس کی عزت ہی محفوظ نہ ہو۔ یعنی آدمی کے اس مال میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس مال سے اس کی عزت ہی محفوظ نہ ہو، جس مال میں اس کی عزت محفوظ نہ ہو، یعنی حرام کا مال ہو تو حرام کا مال کتنا ہی امیر ہو جائے بندہ، لیکن لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حرام کا ہے تو اس کی عزت محفوظ رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اپنا قول ہے کہ لا خیر فی مال رجل لا یصلح به عرضہ، کہ اس آدمی کے اس مال میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جس سے اس کی عزت محفوظ نہ ہو۔ حدیث مقطوع کا حکم کیا ہوگا؟ اب یہ حدیث مقطوع کا حکم جو ہے وہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ حدیث مقطوع کا حکم کیا ہے۔ حدیث مقطوع کا حکم یہ ہے کہ اگر حدیث مقطوع مرفوع کے مقابل نہ آئے، یعنی جو حدیث مرفوع ہے نا، حدیث مقطوع اس کے مقابل نہ آ رہی ہو، یعنی اس سے ٹکرا نہ رہی ہو تو پھر تو قابل قبول ہے، لیکن اگر اس سے ٹکرا رہی ہو تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ پھر سے سماعت فرمائیں کہ حدیث مقطوع کا حکم یہ ہے کہ اگر حدیث مقطوع حدیث مرفوع سے ٹکرا رہی ہو، اس کے یعنی حدیث مرفوع جو ہے اس کے الٹ اس کا جو ہے وہ قول یا تابعی کا فعل ہو، تو ہم پھر حدیث مقطوع کو قبول نہیں کریں گے، اس کو نہیں لیں گے۔ اور اگر حدیث مقطوع کسی حدیث کی جو ہے وہ شرح کر رہی ہو، کسی حدیث کی تائید کر رہی ہو، جیسے کہ یہ فرمان ہے، یہ بھی حرام کے متعلق ہے نا، تو یہ حرام کے متعلق تو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ساری مرفوع حدیثیں بھی ہیں جو حرام کے متعلق ہمیں بتا رہی ہیں، تو یہ ایک طرح کی مرفوع حدیث کی شرح ہی ہے۔ تو حدیث مقطوع
اگر مرفوع حدیث کی شرح ہو، مرفوع حدیث کی تائید ہو رہی ہو، یا اصول و قواعد جو ہے وہ حدیث مقطوع سے وضع ہو رہے ہوں، لیکن پہلی شرط ساتھ جڑی رہے گی کہ اگر مرفوع کے مقابل ہے تو پھر قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر مرفوع کے مقابل نہیں ہے بلکہ اس حدیث سے، اس تابعی کے قول یا فعل سے، اس حدیث مقطوع سے مرفوع حدیث کے کسی جو ہے وہ مرفوع حدیث کی تائید ہو رہی ہے، اس کی کوئی تشریح ہو رہی ہے، یا جو ہے وہ اس سے قواعد و ضوابط، اصول و قواعد جو ہے وہ وضع کیے جا رہے ہوں، تو پھر حدیث مقطوع جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے جو ہے وہ استنباطات ہیں یا آپ کے اجتہادات ہیں، یہ سارے کے سارے حدیث مقطوع کی کیٹیگری ہوگی، یعنی یہ بھی حدیث کہلائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ تابعی ہیں، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہوا ہے۔ آپ کی وفات جو ہے وہ 60 ہجری میں ہے، اور 60 ہجری میں بہت سارے صحابہ موجود تھے، 60 ہجری سے پہلے بہت سارے صحابہ موجود تھے، تو آپ تابعی ہیں، لہذا آپ کے جو سارے استنباطات ہوں گے، آپ کے جو قول ہوں گے، جو اجتہادات ہوں گے، وہ سارے حدیث مقطوع کہلائیں گے، اور وہ قابل قبول ہوں گے اس وقت تک جب تک وہ کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے نہ ٹکرا رہے ہوں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تمام اجتہادات اور استنباطات ہیں وہ حدیث مقطوع کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ تو یہ آج آپ نے سمجھا کہ مقطوع کا لغوی معنی کیا ہے، اور مقطوع کو مقطوع کیوں کہتے ہیں، پھر تعریف کیا ہے مقطوع کی، پھر مقطوع کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے آپ کو سمجھ آئی مقطوع کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم نے حدیث مقطوع کا حکم بھی دیکھ لیا کہ اگر حدیث مقطوع مرفوع کے مقابل ہے پھر قابل قبول نہیں، لیکن اگر کسی مرفوع حدیث کی تشریح ہے یا تائید ہے، یا پھر جو ہے وہ اس سے کوئی اصول و ضوابط وضع کیے جا رہے ہوں، تو پھر اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ ملتے ہیں ہم لیکچر نمبر 15 میں۔